ایران کی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملوں کی دوسری لہر۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں کئی دھماکے، وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیل پر پہلے ایرانی حملے میں 100 کے قریب ہائپرسونک بیلسٹک میزائل اور درجنوں ڈرونز داغے گئے۔ بدر اور عماد میزائل بھی داغے گئے۔ حملوں میں ہائبرڈ ڈرونز کا بھی استعمال۔ کئی میزائل اور ڈرونز اسرائیلی فوجی اہداف سے جا ٹکرائے۔ ترکیہ ٹی وی کے مطابق حیفا میں میزائل فیکٹری، فوجی تنصیبات اور آئل ریفائنری تباہ۔ میزائل اور ڈرون حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 6 ہو گئی، جبکہ 300 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کی سرکاری ٹی وی کے مطابق تازہ حملوں میں اسرائیل کے توانائی اسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے 3 کروز میزائل، 10 ڈرونز اور درجنوں بغیر پائلٹ جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں تو اسرائیل پر مزید شدت سے حملے کریں گے۔ ایرانی مسلح افواج کی وارننگ، ہتھیار ڈالنے والے اسرائیلی پائلٹس کو عام معافی دینے کا اعلان۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل کمانڈ کے مطابق ہتھیار ڈالنے والے اسرائیلی پائلٹ محفوظ رہیں گے۔ اسرائیل کے بھی ایران کے مختلف شہروں پر فضائی حملے۔ اسرائیل کا تہران میں فوجی اہداف اور وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران میں شاہران آئل ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت تیل کے مطابق حملے کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں اہم شخصیت پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ حملے میں کسے نشانہ بنایا گیا؟ حملہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام؟ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کے رہائشی عمارتوں پر حملے۔ صوبہ آذربائیجان میں 31 اور تہران میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق اسرائیلی سول اور عسکری قیادت زیر زمین چلی گئی۔ شہری تہہ خانوں میں رہنے پر مجبور۔ بیت المقدس میں یہودیوں کی اہم عبادت پر سناٹا۔ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ سے منسلک دیوار گریا پر عبادت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اسرائیل کے داخلی سلامتی کے ادارے شن بیت کے سربراہ رونین بار نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رونین بار نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے اختلافات کے باعث استعفیٰ دیا۔ شن بیت اسرائیل میں انسداد دہشت گردی کی تحقیقات کا نگراں داخلی سلامتی کا ادارہ ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی مہم میں براہ راست شامل ہونے کا ارادہ نہیں، ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کر دیا۔ اسرائیل نے ٹرمپ انتظامیہ سے ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے جنگ میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایران اور سعودی عرب مل کر خطے کے امن کے لیے کام کر سکتے ہیں، مسعود پزشکیان کا عزم کا اظہار۔ آج تمام مسلم امہ ایران کی حمایت میں ایک ہے، سعودی عرب ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، شہزادہ محمد بن سلمان کی گفتگو۔ امریکی صدر کے مختلف عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن اسرائیل ایران جنگ بندی پر متفق۔ صدر ترکیہ رجب طیب اردوان سے بھی رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کا اسرائیلی حملے جاری رہنے تک مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار۔ ایرانی صدر نے عالمی برادری پر واضح کر دیا، تہران کوئی غیر معقول مطالبہ تسلیم کرے گا، نہ کسی دباؤ میں آئے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کیئر سٹارمر اور شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف ایران سے مکمل یکجہتی کا پیغام۔ وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔
ایران نے اسٹریٹجک سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ہرمز گزرگاہ تیل کی ترسیل کا اہم راستہ تصور کی جاتی ہے۔ امریکہ اسرائیلی طیاروں کو ایران پر حملوں کے لیے عراق کی فضائی حدود استعمال کرنے سے روکے۔ عراق کا ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ۔ عراق کی فوج کے ترجمان صباح النعمان کے مطابق دونوں ممالک میں طے شدہ معاہدے کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اسرائیل کو روکیں۔ اسرائیلی فوج کے یمن پر فضائی حملے، سینئر حوثی کمانڈر محمد الامری شہید ہو گئے۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی کے بعد اہم ترین شخصیت تھے۔ ایران میں اسرائیلی حملوں کے بعد انٹرنیٹ سروس بند ہونے پر ایلان مسک نے اسٹار لنک سروس متعارف کروا دی۔ ایران بھر میں اسٹار لنک سیٹلائٹ سسٹم نے کام شروع کر دیا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد یورپ میں یہودی املاک کو خطرات لاحق۔ جرمنی میں اسرائیلی اور یہودی اداروں کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آج امریکہ نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ امریکہ کو جو بھی دھمکی دے گا اسے ناکامی ہوگی۔ فوجیوں نے جانیں قربان کر کے امریکہ کو عظیم بنایا۔ ملک کی خاطر جانیں دینے والے امریکی ہیروز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 250ویں ملٹری پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں قانون سازوں پر حملہ۔ ریاست کی سابق اسپیکر ملیسیا شوہر سمیت قتل۔ سینیٹر جان بھی اہلیہ سمیت زخمی۔ لاس اینجلس میں ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ نو کنگز مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ۔ اور دنیا کے مختلف ممالک میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کی سروس تعطل کا شکار۔ تکنیکی خرابی کے باعث لاکھوں صارفین کو ایکس تک رسائی میں دشواری کا سامنا۔